بلال کال نہیں اٹھا رہا، تو آپ ان کے گھر جائیں، پتہ کریں کیا معاملہ ہے۔ تو جب وہ گھر گئے ہیں تو انہوں نے مطلب دروازہ پہلے بجایا ہے تو نہیں، وہ اٹھے نہیں ہیں، تو پھر آخر انہوں نے دروازہ توڑا ہے تو اندر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی بس۔ السلام علیکم ناظرین، چینل ہمارا ملتان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حسین۔ اس وقت بلال پاشا بھائی کی تدفین کا عمل جاری ہے اور ہمارے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ بلال کی زندگی کیسی تھی، اور جب وہ گاؤں میں آتا تھا تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا، اور جب ان کا بچپن گزرا تو یہ بھائی ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا بچپن کیسے گزرا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں کہ بلال بھائی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسا تھا، ان کا بچپن کیسا تھا۔ جی بالکل، میری آنکھوں کے سامنے ان کا بچپن گزرا ہے۔ میٹرک انہوں نے یہیں سے عبدالحکیم سے کی تھی۔ ایف ایس سی کے لیے وہ نا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے ایسے، تو ایف ایس سی کے لیے کرنے کے لیے وہ ملتان BZU آئے، تو ہاسٹل میں وہ کم رہتے تھے، میرا گھر بھی ملتان میں تھا، تو وہ میرے پاس نا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ تو ہماری یہی بات ہوتی تھی ہمیشہ، وہ کہتا تھا کہ افتخار میرے لیے دعا کیا کرو کہ میں نا ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن یہ تھا کہ اس کے اندر اتنی لگن تھی، وہ جو لگن تھی نا وہ اس کی ماں نے بھری ہوئی تھی اس کے اندر۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کو یہی تربیت دی کہ آپ جو ہے نا بیٹا، آپ جو مرضی ہو جائے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے، میں نے آپ کو بڑا آفیسر بنانا ہے۔ لیکن تھوڑی سی بدقسمتی یہ کہ جب وہ بڑے آفیسر بنے تو ان کی ماں ان سے پہلے وفات پا چکی تھی۔ تو باقی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی لمحات گزرے ہیں وہ ہمیشہ بڑی باتیں کرتے تھے، چھوٹی عمر میں بڑی باتیں کرتے تھے۔ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ افتخار، ایک دو دفعہ باتیں ہوئیں تو میں نے کہا کہ یار قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، تو مجھے انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا یہ دلاسا دیتا تھا کہ افتخار بھائی کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ قسمت میں نہیں تھا، نصیب میں نہیں تھا، آپ محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا بہت اجر دے گا۔ اور دوسری بات، ان کو نا اس وقت سائیکل کا دور تھا، سائیکل کی سواری کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے اکثر بازار جانا تو سائیکل پہ جانا، کبھی اس نے سائیکل چلانا، کبھی میں نے چلانا، اور اٹکیلیاں کرتے جانا، ہم نے راستے میں مذاق کرتے جانا، واپسی پہ آنا، ایسے کرنا، مطلب اور جس شاپ پہ اس کو کوئی چیز پسند آ گئی وہیں رک جانا، ہم نے بیٹھ جانا، وہاں سے کوئی چیز خرید لینی۔ اور گرمیوں میں جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو ٹیوب ویل وغیرہ پہ جاتے، باقی کزنز بھی تھے ساتھ، لیکن ان کا میرے ساتھ زیادہ پیار تھا کیونکہ میں بھی تھوڑے سے کرائسس سے گزرا ہوں، تو اس لحاظ سے نا وہ بھی مطلب وہ میرے بہت قدر کرتا تھا۔ اچھا، آپ نے یہ بچپن کا بتایا کہ بچپن میں ان کی نیچر ایسی تھی، بہت زیادہ آپ کے ساتھ فیملیئر تھے، آپ کے دوست تھے، تو جب کسی انسان کے پاس کوئی بڑا عہدہ آ جاتا ہے تو اس میں اکڑ آ جاتی ہے۔ بلال بھائی کے پاس جب بلال بھائی آفیسر بنے CSS کر کے، ان کے بعد جب وہ گاؤں آتے تھے تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے اندر عاجزی آ گئی تھی، ان میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی نا ایسی۔ یہ لاسٹ ٹائم میرے نانا جی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ادھر گاؤں آئے ہوئے تھے ملتان قادر پور راہ میں، تو وہاں پہ جو ہے نا ہم اکٹھے باغ میں گئے، میرے ماموں جان بھی تھے اور دوسرے کزن بھی تھے، تو وہاں پہ بیٹھے رہے، تو پتہ نہیں ایک بات کچھ ایسی ہوئی تو وہ نا مجھ سے نا ہم سب سے الجھ پڑا، کہتا ہے یار آپ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ میں پہلے والا بلال نہیں رہا یا میں افسر بن گیا ہوں۔ میں افسر ہوں، جو میرے متحد سٹاف ہے میں ان کا آفیسر ہوں، یا میں جب میں اپنے آفس میں جاتا ہوں، بنوں میں جاتا ہوں جو میرا ڈسٹرکٹ ہے، تو میں وہاں پہ آفیسر ہوں، آپ کا تو میں بھائی ہوں، آپ کا تو میں کزن ہوں، آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، جو میرا رشتہ ہے، میں جب آتا ہوں میں افسری اپنی وہاں رکھ کے آ جاتا ہوں۔ جب میں آفس سے باہر نکلتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اب ایک سمپل بلال ہوں، اور وہ یہ چیز عملی طور پہ کر کے دکھاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ باتوں کی حد تک تھا۔ اچھا، آپ کو جب بلال بھائی کی وفات کی خبر ملی تو آپ کے اس وقت کیا جذبات تھے؟ آپ کو کس نے بتایا ان کی وفات کے بارے میں؟ میں جی
ड्यूटी पे था, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ड्यूटी पे था तो मुझे ना मेरी सिस्टर की कॉल आई कि भाई अपना मसाद जो बिलाल है ना उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा खैर है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, खैर कैसी बात कर रही हो। तो उसने कहा नहीं भाई सही बात है। मैंने कहा नहीं दोबारा बताओ मुझे तुमने क्या कहा है, कौन से वाला बिलाल, बिलाल दो तीन है, कौन से वाला बिलाल। कहती है नहीं वही हमारा जो मसाद बिलाल जो बन्नू में था उनकी डेथ हो गई है। अच्छा ये बताएं कि बिलाल भाई की वफ़ात की वजह क्या बनी है, कोई अभी तक तफसीलात मिल सकी हैं? नहीं सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई इस तरह की कोई इतला नहीं मिली। बस यही इतला यही पता चला है कि बस उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। तो यहाँ से उसका दोस्त है फ़खर सहू, तो उसने जो है ना जो इनका डिप्टी है, ये सीओ साहब थे ना इनके, ये डिप्टी थे, उनको कॉल किया है कि बिलाल कॉल नहीं उठा रहा, तो आप उनके घर जाएं पता करें क्या मामला है। तो जब वो घर गए हैं तो उन्होंने मतलब दरवाज़ा पहले बजाया है तो नहीं, वो उठे नहीं है। तो फिर आखिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है तो अंदर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी बस। अच्छा ये बताएं कि बिलाल भाई के जो वालिदैन हैं उनको जब इस ख़बर का पता चला तो उनके क्या तासुरात थे, उन पर क्या गुजरी? देखें ये चीज़ तो आप खुद भी इंसान हैं, एज अ इंसान आप समझ सकते हैं कि एक नौजवान औलाद, ठीक है, और ऐसी औलाद के जिसको 4-5 महीने हो गए हों बिछड़े हुए, मतलब वो जॉब पे 4-5 माह पहले छुट्टी आए थे, उसके बाद वो छुट्टी नहीं आए। फ़ोन पे तो रब्ता होता था लेकिन बस उनके जो तासुरात थे खबर सुनने के वो मैं नहीं बयान कर सकता। अच्छा ये बताएं कि बिलाल भाई ने सीएसएस करके एक बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, बड़े ऑफिसर बन गए, आप उनके भाई थे, दोस्त भी थे, आपके साथ शेयर करते थे हर चीज़, कभी उन्होंने जिक्र किया हो कि यार मैं ज़िंदगी में ये जो चीज़ें करना चाहता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करते थे, बहुत करते थे। अक्सर डिस्कस होती थी। वो कहता था कि इफ्तिखार आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं। इनके जो वालिद साहब थे दोधी थे, दूध वाले, गवाला जैसे जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो शुरू शुरू में इनका जब ये इन्होंने सीएसएस किया तो इनका इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ था कि छोटे घर से मतलब छोटी फैमिली से ऊपर इन्होंने करके ऊपर मकाम हासिल किया है। तो हमेशा इनका यही होता था कि इफ्तिखार मैं ना कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ, मैं एक लेवल का, यही उनके अल्फाज थे, मैं एक लेवल का ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कि ऐसा ऑफिसर बनना चाहता हूँ कि मैं दूसरे जो मेरे बैच फेलोज़ हैं या दूसरे जो मेरे साथ काम करने वाले हैं उनके लिए मैं मिसाल बनूँ। और मैं बन्नू न्यूज़ चैनल है उस पे उनकी अक्सर देखता रहता था, न्यूज़ आती थी, मैं देखता था कि वो वहाँ के लोग भी तारीफ़ करते थे कि बन्नू की तारीख़ में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं आया जिसने इतने काम करवाए हों, उनको दुकानों के मालकाना हकूक़ दिए हों या इतनी सफाई वाला काम किया, यानी हर लिहाज से जो उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल की है वो बेमिसाल थी। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, बिलाल भाई कैसे इंसान थे, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री, उनका बचपन कैसे गुज़रा, आपने उनके भाई की ज़ुबानी जाना। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बिलाल भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारा मुल्तान, अल्लाह निगहबान।